بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت کتاب بھیجی تھی غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیغمبر کو پہچاننے کے لیے. اس نے نہیں پہچانا. بیت اللہ کی طرف پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کے باشندے مجھے یہاں پر رہنے بھی نہیں دیتے. ہمارے نزدیک اس دین کی اہمیت ہی کوئی نہیں. نماز اپنی مرضی کی، روزہ اپنی مرضی کا، معیشت اپنی مرضی کی، خوشیاں غمیاں اپنی مرضی کی، عقیدہ اپنی مرضی کا. مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، جہاں پر بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، وہاں پر آپ نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، اے میرے صحابہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، میرا طریقہ. جب تک تم ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. اللہ رب العزت نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 313 صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں. ان میں سے سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ فضیلت دی ہے. کسی کتاب کا ذمہ، کسی صحیفے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نے لیا ہے. قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے. فرمایا اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی نے کرنی ہے. خلیفہ واسق باللہ، یہ بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا ہے. یہ اپنے دور کے اندر ایک مجلس لگایا کرتا تھا. اس کے اندر ہر مذہب کے علماء آتے تھے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک عیسائی پادری نے بڑی زبردست تقریر کی. خلیفہ نے اس کو دعوت دی کہ تمہاری تقریر مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں بڑا متاثر ہوا ہوں. تمہاری زبان، تمہاری گفتگو، تمہارا لب و لہجہ، تمہارا بات کرنے کا انداز مجھے بڑا پسند آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. وہ مسلمان نہیں ہوا، انکار کر دیا. سال گزر گیا، اگلے سال پھر واپس آیا، اور جب دوبارہ آیا تو اس نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر کی، مسلمان ہو کے آیا. خلیفہ نے اس سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی اسلام کی، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر اب جب تم دوبارہ آئے ہو تو تم مسلمان ہو کر آئے. تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تم میرے کہنے پہ مسلمان نہیں ہوئے؟ پھر تم کیسے مسلمان ہوئے ہو؟ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا. کہتا میں یہاں سے جانے کے بعد میں نے چاروں بڑی بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان کے 5 صحیفے جو تھے، 5 مصحف تیار کیے، اور ہر مصحف کے اندر اپنی مرضی کی تحریف کی ہے.
تحریف کیوں کی؟ میں نے قرآن مجید کے اندر ہی ایک آیت پڑھی تھی، میں نے جب تحقیق کرنا شروع کی تو یہ آیت میرے سامنے آئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو نازل ہم کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ میں نے چیک کرنے کے لیے 5 مصحف تیار کیے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اپنی مرضی کی تحریف کی، کہیں کچھ ڈال دیا، کہیں سے کچھ آیات نکال دی۔ میں نے پھر اس کو لے کر بیچنا، گلی گلی نگر نگر گھوما، تورات بک گئی، زبور بک گئی، انجیل بک گئی۔ قرآن مجید کو بیچنے کے لیے میں نے اپنی ساری تگ و دو لگا دی، ساری محنت لگا دی، گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا لوگوں کے گھروں تک گیا کہ کوئی مجھ سے یہ قرآن لے لے۔ جب میں کسی کے دروازے پر پہنچا، کسی کی دکان پہ پہنچا، کسی صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے جب اس کو کھول کر دیکھا، جب کھول کر دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ قرآن مجید صحیح نہیں ہے، ہمیں یہ صحیح نہیں لگتا۔ بھلے وہ چٹا ننگا قرآن سے جاہلی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ مجھے یہی الفاظ کہتے، مجھے یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ مسلمانوں، تمہارے دین اتنا خوبصورت ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے جو کتاب دی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے۔ عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائیں، وہ معاشرہ شعر و شاعری کا معاشرہ تھا، وہاں پر باقاعدہ مقابلے بازی ہوتی تھی۔ حج کے ایام کے اندر باقاعدہ لوگ اپنے کلام لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چپکا دیتے تھے، پھر مقابلے کے اندر جس کی شاعری اچھی ہوتی تھی اس کو انعام ملتا تھا۔ لبید بن ربیہ یہ ایک بہت بڑا شاعر تھا اس دور کا، یہ چیک کرتا تھا کہ کس کی شاعری اچھی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بڑی فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ اب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مکے کے اندر کوئی پیغمبر آیا۔ حج کے ایام کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے لکھے ہوئے کلام جو تھے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیے۔ کسی صحابی نے اٹھ کر سورہ کوثر جو تھی اس کو لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیے۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ کس کا کلام ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ آیا، اس نے اپنے انداز کے ساتھ سارے کلام جو تھے ان کو چیک کرتا گیا۔ جب سورہ کوثر پر پہنچا ایک دفعہ رک گیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مکے کے سردار شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ شاید اس سورت کا جواب دے گا۔ اس نے 3 دفعہ یہ الفاظ پڑھے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ وہی وزن، اسی وزن پہ سورت ہے جیسے شعر و شاعری ہوتی ہے، جیسے اشعار ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے ایک جملہ آگے لکھا، اس نے کہا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے۔ مسلمانوں، جس قرآن کو تم بھلا چکے ہو، جس کو تم صرف الماریوں کی زینت بنا کے بیٹھے ہو، تمہارے پاس اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ المیہ کی بات یہ ہے، رونے کی بات یہ ہے، تمہارے اسی پاکستان کا سچا واقعہ ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک رمضان کے اندر افطاری کروائی گئی۔ افطاری کے اندر کون تھا؟ محلے کے امام خطیب تھے۔ افطاری کرنے کے بعد گھر والے گھر چلے گئے، کچھ پیسے پڑے ہیں، قاری صاحب نے وہ اٹھائے، قرآن مجید کے اندر رکھ دیے۔ وقت گزر گیا، رمضان گزر گیا، 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 11 مہینے گزر گئے۔
پھر رمضان آیا، پھر قاری صاحب کی دعوت رکھی گئی اور ایک سوال اٹھایا، کہا قاری صاحب ہم نے پورے 11 مہینے اس کشمکش کے اندر رہے تھے کہ اس بیٹھک کے اندر آپ کے علاوہ کوئی آیا نہیں ہے، یہاں پر ہم نے پیسے رکھے تھے اور وہ ہمیں اس کے بعد ملے نہیں ہیں، ہمیں شک ہے کہ وہ پیسے آپ کے پاس ہوں گے، ہم تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ قاری صاحب نے کہا مجھے افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا، افسوس اس بات پہ ہے کہ میں نے وہ پیسے قرآن مجید کے اندر رکھے تھے، 11 مہینے گزر گئے، تمہارے گھر کے اندر وہ قرآن مجید نہیں کھلا، اگر تم قرآن کھولتے تمہیں وہ پیسے مل جاتے۔ صحابہ کرام کا تعلق کتنا مضبوط تھا اس کتاب کے ساتھ، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں۔ فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم جب بھی قرآن مجید سیکھتے سب سے پہلے 10 آیات سیکھتے، پھر اس کے معانی اور مفاہیم کو سیکھتے، اور جب تک اس کے اوپر غور و فکر تدبر اس کو اچھی طرح سیکھ نہیں لیتے تھے، اس کے معنی کو سیکھ نہیں لیتے تھے، اس وقت تک ہم اگلی آیات نہیں سیکھتے تھے۔ یہ سمت کا فقیہ ہے جس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے فقیہ کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اتنا مضبوط ہے۔ آج میں اس کو صرف عدالت کے اندر قسمیں اٹھانے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، یا اس کو میں نے مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا اس کو میں نے قبرستان کے اندر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب قبرستان کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ کتاب مردے مارنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ کتاب انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس وقت ہر طرف افراتفری، فرقہ واریت، ہر طرف بھاگ دوڑ اور دنیا کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید سے دوری، عقیدے کی جہالت، اور پھر دل مردہ ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ نے فرمایا یہ قرآن لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ دل کیوں مردہ ہے؟ نماز کے بعد یہ مسلمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے، بخاری کی صحیح روایت ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے سب سے قیمتی یہ دعائیں ہیں، سب سے قیمتی۔ فرشتہ کون سی 2 دعائیں کرتا ہے؟ فرشتہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس کو بخش بھی دے، اس کے اوپر رحم بھی کر۔ میں قاری صاحب کو کہتا ہوں، خطیب کو کہتا ہوں، میں نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں، سردی کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر وضو کس لیے کرتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے۔ ادھر اللہ رب العزت کا فرشتہ وہ آوازیں لگاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر دعا نہیں کرتا۔ جس فرشتے کو مالک خود بھیج رہا ہے کہ تم جاؤ میرے بندے کے لیے دعا کرو، کیا اللہ اس کی دعا کو رد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ فرشتہ دعا کر رہے ہیں، لیکن میری دنیا کی دوڑ اتنی تیز ہے، دنیا کی محبت اتنی تیز ہے کہ میں نماز کے بعد ایسے دوڑتا ہوں جیسے میں جیل سے چھوٹ کے بھاگوں۔ اتنا بھی انتظار نہیں کہ امام ہی پیچھے اپنا منہ کر لے۔ اللہ کے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنا چہرہ پیچھے پھیر نہیں لیتے تھے، جب تک اپنا چہرہ پیچھے نہیں پھیر لیتے تھے، کوئی صحابی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ اگرچہ اس کی وجوہات صحابہ کرام نے بیان کی ہیں، محدثین نے بیان کی، لیکن ہم تو سنت کو دیکھیں نا۔
کم از کم اتنی دیر تو بیٹھے. تو میرے بھائیوں جب قرآن سے دوری ہوگی تو پھر نماز کے اندر بھی دل نہیں ہے. پورا قرآن سن لیا رمضان کے اندر, پورے قرآن سن لیے, جہنم کے ہولناک مناظر بھی آئے, موت کے بھیانک مناظر بھی سنے, لیکن آنکھوں کے اندر رونا نہیں آیا. رونا کیوں نہیں آیا؟ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو, اس کے اوپر تدبر کرو. یہ میری آخرت کا ساتھی ہے. دنیا کی دوڑ کے اندر اس قدر مگن ہوئے, دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ نہیں بنانا چاہیے. اچھی سواری آپ لیں, اچھا لباس پہنیں, اچھے گھر کے اندر رہیں, اچھا رہن سہن رکھیں, اچھا لباس استعمال کریں, اچھی خوراک استعمال کریں, لیکن کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ قبر کے اندر چلا گیا ہے, اس کو فرشتے آئے ہیں سوالوں کے جواب لینے کے لیے. من ربک ما دینک من نبیک, تیرا رب کون ہے, ما دینک تیرا دین کیا ہے, من نبیک تیرا نبی کون ہے. جس نے قرآن کو پڑھا ہے, غور و فکر کیا ہے, تدبر کیا ہے, اس قرآن کے ساتھ اپنی محبت کو جوڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا صحیح جواب دے گا ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلا سوال جو فرشتہ کرے گا نا, سوال فرشتہ کرے گا, پوچھے گا کہاں سے سیکھا, تجھے کس نے بتایا کہ میرا رب اللہ ہے, تجھے کس نے بتایا کہ میرا دین اسلام ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان جواب دے گا جو قبر کے سوالوں کے اندر پاس ہو گیا ہے, کیا کہے گا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا, اللہ کی کتاب کو سیکھا تھا. فآمنت بہ وصدقت, میں نے اس کے اوپر ایمان بھی میں لے کر آیا, میں نے اس کی تصدیق بھی کی, میں نے اس کے اوپر غور و فکر بھی کیا, تدبر بھی کیا. قرآن سے سیکھا ہے کہ اللہ کون ہے, قرآن سے سیکھا ہے کہ نبی کون ہے, قرآن سے سیکھا ہے کہ دین کیا ہے. یہ پاس ہونے والا شخص ہے قبر کے سوالوں کے اندر. دوسری طرف ایک وہ شخص جس کی ساری زندگی دنیا کی دوڑ میں گزری ہے, جس کی ساری زندگی دنیا کماتے ہوئے گزری ہے, صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا دنیا, دکان دکان دکان, پیسہ پیسہ پیسہ. نہ قرآن کے لیے وقت ہے, نہ نماز کے لیے وقت ہے, نہ پیغمبر کی سنت کو سیکھنے کے لیے وقت ہے. یہ قبر کے اندر چلا گیا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے من ربک, کہتے ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے, اس نے سیکھا ہی نہیں ہے. اور پھر کیا کہے گا؟ کہتے ہیں جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا رہا, میں بھی ویسے ہی کہتا رہا. پھر دین پوچھے گا, پھر فرشتہ نبی پوچھے گا کون ہے. اس نے ایسی زندگی گزاری ہے جس نے اپنے دین کو پہچانا, جس نے اپنے پیغمبر کو پہچانا. یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ہے. پھر یہاں پر فیل ہو گیا, قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے, قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہے. جس نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا قرآن کی روشنی میں, جس نے اپنے دین کو نہیں پہچانا قرآن کی روشنی میں, جس نے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا قرآن کی روشنی میں, اس کے لیے حکم ہوگا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو. چند سیکنڈ میں اپنی انگلی آگ کے اندر نہیں کر سکتا, لیکن وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے,
70 گنا تیز. اس ظالم آدمی کے لیے یہ آگ بچھائی جائے گی. پھر صرف نیچے نہیں، پھر حکم ہوگا اس کے اوپر بھی آگ کا ہی بستر بچھانا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن سے بے وفائی ہے. اللہ نے خوبصورت کتاب بھیجی تھی غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیغمبر کو پہچاننے کے لیے. اس نے نہیں پہچانا. پھر دنیا کو، پھر یہ قبر کے اندر اسی طرح جا رہے ہیں. محشر کا میدان قائم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن اپنی قبر سے اٹھا ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. تم کون ہو؟ کہتا مجھے پہچانا نہیں. کہتا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہتا ہے انا صاحبک القرآن، میں قرآن تیرا ساتھی ہوں جس کے ساتھ تو نے دنیا کے اندر وفائیں کی تھی. اس کو ساتھ لے کر چل رہا ہے قرآن. میدان محشر کے اندر اس کے لیے روشنیوں کا بندوبست ہو رہا ہے. روشنیوں کا بندوبست ہو رہا ہے. قرآن اس کے لیے روشنی کر رہا ہے، اس کو راستے دکھا رہا ہے. رب کے سامنے کھڑا کرے گا. وہاں پر بھی یہ قرآن کہے گا ٹھہر، میں تیرا حساب کرواتا ہوں، میں تیری سفارش کرتا ہوں. تو نے دنیا کے اندر میرے ساتھ وفائیں کی تھی نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قابل رشک ہیں دو قسم کے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے قابل رشک ہیں. کون سے دو لوگ؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال سے مال دیا ہے، وہ دن کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، جس کے سینے کو، جس کے دل کو اللہ نے قرآن سے آباد کیا ہے. قرآن سے آباد کیا اس کے سینے کو، اس کے دل کو اللہ نے قرآن سے زندہ کیا ہے. یہ رات کو بھی قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے. رات کی تاریکیوں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ تہجد کی نمازوں کے اندر اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. دن کے اجالوں کے اندر اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قابل رشک شخص ہے، جتنا بھی رشک اس کے اوپر کیا جائے یہ کم ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کے اندر جس نے قرآن کے ساتھ وفا کی، قرآن اس کا ساتھی بن گیا ہے. کہتا ہے میں تیری بخشش کرواؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قرآن سفارش کرے گا یا اللہ رات کی تاریکیوں کے اندر میں نے اس کو سونے نہیں دیا، اس نے رات کی تاریکیوں کے اندر تیرے سامنے کھڑے ہو کر میری تلاوت کی ہے. یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی والی زبان سے فرمایا اللہ اس قرآن کی سفارش کر کے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا. سفارش قبول کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا لوگوں کو. لیکن کچھ بد نصیب قیامت والے دن ایسے بھی ہوں گے، اللہ کے پیغمبر کی سفارش کی امید لگانے والے انسان، بھولے پالے مسلمان، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اور میرے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے، تیرے اور میرے خلاف اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو جائیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قیامت والے دن قرآن کئی لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا اور کئی لوگوں کے خلاف سفارش کرے گا. اور جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا، جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک قرآن کھڑا ہوگا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے خلاف مقدمہ لڑیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. 19واں پارہ خود جا کے پڑھنا، پہلا صفحہ ہے، پہلا صفحہ. اللہ کے پیغمبر کہیں گے قیامت والے دن اپنے رب کے دربار میں
یا اللہ میری یہ قوم ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. مفسرین نے لکھا ہے مہجورہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے قرآن سیکھا نہیں. پہلا مطلب قرآن سیکھا ہی نہیں. دوسرا مطلب قرآن مجید کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اس کا ترجمہ نہیں سیکھا. اور تیسرا مطلب اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا ہی نہیں ہے. اس کے خلاف اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے جن کی سفارش کی امید لگائے بیٹھا ہے مسلمان، کہتا جنت پکی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب جنت تو پکی ہے. میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. ہمیں علم نہیں ہے اس کی اہمیت کا. جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی تھیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں. آج ہم نے خود دیکھا ہے ان لوگوں کو جو صرف 21 دن کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، جو صرف 28 دن جاتے ہیں یا 40 دن جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بیت اللہ سے جدا ہوتے ہیں تو بلک بلک کے روتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، جس نے 21 دن یا 28 دن یا 40 دن وہاں پہ گزارے ہیں وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں. جس پیغمبر کے زندگی کے 53 سال مکے کے اندر گزرے ہیں، انہوں نے مکے کو کیسے چھوڑا؟ زندگی کے 53 سال اللہ کے پیغمبر نے گزارے اور بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کے پیچھے بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے. جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ اس قرآن کو نہ پھیلاؤ. جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ بیت اللہ کی طرف پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کے باشندے مجھے یہاں پر رہنے بھی نہیں دیتے. اللہ کے پیغمبر نکلے ہیں، اکیلے نکلے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی قربانیاں. وہ صدیق تیرے گھرانے پہ ہزاروں رحمتیں نازل ہوں. میں غار ثور کی پاس جب گیا تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھا نا، میں نے کہا بھائی اوپر جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ 9-10 بجے کا وقت تھا. مجھے کہنے لگا جی اب آپ اوپر نہیں جا سکتے. کہتا ہے اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو صبح فجر کے فوری بعد آئیں. میں نے کہا کتنا وقت لگے گا؟ کہتا اوپر چڑھنے کے لیے کم و بیش 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں پہاڑ کے اوپر غار ثور تک پہنچنے کے لیے. اور صدیق کی بیٹی دن کے اندر کم از کم 2-3 دن تک روزانہ کم از کم 2 وقت تو کھانا پہنچاتی ہوگی نا. 2.5 گھنٹے کا عرصہ جاتے ہوئے، 2.5 گھنٹے کا آتے ہوئے. صدیق کی بیٹی 3 دن تک غار ثور کے اندر کھانا پہنچاتی رہی ہے. کس لیے؟ کہ امت تک دین پہنچ جائے، امت تک اسلام پہنچ جائے. امت نے اسلام اور دین کا کیا حال کیا ہے مجھے نہیں قدر. اس بلال سے پوچھو، اس بلال سے پوچھو جس نے تپتی ریتوں کے اوپر لیٹ کر بھی قرآن سے وفا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا چچا شہید کروایا، کس لیے؟ امت تک دین پہنچ جائے. وحشی بن حرب جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، آپ نے اس کے اسلام کو تو قبول کر لیا تھا، چچا کی وفات کا غم، چچا کی شہادت کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا، آپ نے وحشی بن حرب کو کہا تھا میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تیرا اسلام قبول ہے، تو میرے صحابی ضرور بن گیا لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تجھے دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا. ہمارے نزدیک اس دین کی اہمیت ہی کوئی نہیں. نماز اپنی مرضی کی، روزہ اپنی مرضی کا،
معیشت اپنی مرضی کی، خوشیاں غمیاں اپنی مرضی کی، عقیدہ اپنی مرضی کا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تمہاری نہیں کھائی تھی۔ او جی جیسے مرضی کوئی سجدہ کرتا ہے کرنے تو دو نا، کیوں جیسے مرضی کرے؟ اللہ کوئی مجبور ہے میری عبادتوں کا؟ اللہ کوئی محتاج ہے میری عبادتوں کا؟ اللہ میری عبادتوں کا محتاج نہیں، میں نے اپنے لیے عبادتیں کرنی ہے، ساری دنیا نیک بن جائے، اللہ کی کبریائی کے اندر، اللہ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا بری بن جائے، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی شان کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دے کر گئے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کر کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وقت زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کے پاس لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن وہ کہیں گے پتہ نہیں کلمہ ہوتا کیا ہے، پتہ نہیں کلمہ ہوتا کیا ہے۔ ذرا ان نوجوانوں کو دیکھو نا، جن کا شب و روز ٹک ٹاک پہ گزرتے ہیں، جن کی صبح سے لے کر شام تک فیس بک پہ گزرتے ہیں، انسٹاگرام پہ گزرتے ہیں، گلیوں چوکوں چرواہوں میں کھڑے ہوئے گزرتے ہیں، ان سے پوچھو صدیق کون ہے؟ کرکٹ کے 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، انڈیا پاکستان کے ایک ایکٹر کا نام یاد ہے، صدیق کا نہیں پتا صدیق کون ہے، عمر کا نہیں پتا عمر کون ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو، اپنے بچوں سے جا کے پوچھنا، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام ہی بتا دو، سارے نہیں، وہ 10 صحابہ کرام، کتنے؟ صرف 10 صحابہ کرام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی والی زبان سے نام لے کر اعلان کیا تھا کہ یہ جنتی شخص ہے۔ سروے کرو کتنے لوگوں کو یہ نام آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مارے کھائی تھی کہ ہم تک دین پہنچے۔ دین قربانیوں کا نام ہے، قربانیاں دے کر صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ جب آپ نے دین کو مکمل کر دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے اللہ کے پیغمبر نے شہادت لی ہے کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے دین تیرے صحابہ تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اب میرے صحابہ اب بیٹھنا نہیں ہے، اب اور قربانیاں ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر نہیں ہے اس تک تم نے دین کو پہنچانا ہے۔ کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا؟ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام نے، اس سے کچھ زیادہ تھے یا کچھ کم تھے؟ مدینے کے اندر کتنے صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں؟ کون سا مال، کون سا پیسہ، کون سی کرنسی لینے کے لیے گئے تھے؟ اس لیے نکلے تھے کہ امت تک دین پہنچ جائے۔ میرے بھائیو، اس دین کی قدر کرو، اس قرآن کی قدر کرو۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے رونا اس بات پہ آتا ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے 2-3 ہزار روپے پہ ٹیوٹر رکھ کے محنت کرتے ہیں کہ بچے کو دنیاوی علوم آ جائیں، آنے بھی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ میرا بچہ نماز کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے مولوی صاحب کب رکوع کریں گے، کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے پڑھا کیا جا رہے ہیں۔ جن کو پتا تھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، صحابہ رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے پہ کھڑا کیا، جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں، پہرے پہ کھڑے کہتے ہیں کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، میرے پاؤں پہ تو چیونٹی کاٹے تو مجھے پتا چل جاتا ہے، صحابی کو تیر لگ رہے ہیں،
ایک تیر، دوسرا تیر، تیسرا تیر، تیر بے شمار لگے ہیں، نماز مکمل کی ہے، درمیان میں نماز نہیں چھوڑی. کیوں؟ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا. قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے مزہ آتا تھا. وہاں ابی بن کعب آخری حدیث بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. جس کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اللہ اس کو عزتیں کون سی عطا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی کے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابی باہر نکلی. اللہ کے پیغمبر مجھے حکم دیتے ہیں میں آ جاتا، میں غلام حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کون تھے؟ یہ قرآن کے قاری تھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی تم کیوں آ جاتے؟ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، امرنی ان اقرأ علیک، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. اندازہ لگائیں اس وقت صحابہ رسول کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. حکم رب دے رہے اپنے پیغمبر کو، جاؤ ابی کو جا کے قرآن سناؤ. ابی رونے لگے. اللہ کے پیغمبر اللہ سمانی، اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں اللہ سما کبھی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ جاؤ ابی کو قرآن سناؤ. جن کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ ان کو یہ شرف مقام عطا کرتا ہے کہ وقت کے پیغمبر کو کہتا ہے کہ جا کے اس کو قرآن سناؤ. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، خود قرآن سیکھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو. 24 گھنٹوں میں سے آپ 2 آیات کیوں نہ تلاوت کریں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. سیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، عقیدہ کون سا دیتے ہیں، پیغمبر کا تعارف کیا کرواتے ہیں، دین کا تعارف کیا کرواتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. اللہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.